پھر میں نے بتا دیا کہ اس طرح کے حالات ہیں، کئی دنوں سے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرتے ہیں، ایک لقمہ لیتے ہیں اور اللہ الحمدللہ پڑھتے ہیں، اور آسمان کی طرف ایسے نگاہ اٹھا کر کہتے ہیں اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، ہر لقمے پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہر لقمے پر آپ کہہ رہے ہیں اے اللہ الحمدللہ، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، اے اللہ تو بھی عثمان سے راضی ہو جا، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اور عثمان وہ صحابی ہیں جن سے محمد الرسول اللہ بھی راضی ہیں اور اللہ رب العزت بھی ان سے راضی ہیں۔ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ان سے راضی ہوں۔ آئیے ایک واقعہ، عجیب واقعہ سنیے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ درج کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، سیدہ عائشہ سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ کئی دن ہو چکے ہیں صحیح طرح کھانا نہیں کھایا۔ وہ فرماتی ہیں کہ نہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چلو مسجد کا رخ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ہمیں بھی اس سے سبق لینا چاہیے، جب بھی مصیبت آئے، پریشانی آئے، دکھ آئے تو دو چیزوں کا سہارا لیں، ایک نماز کا سہارا لیں اور ایک صبر سے سہارا لیں۔ اور کبھی مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تکلیف میں ہیں، مسجد کا رخ کریں، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ عطا نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آتی ہیں۔ سیدنا عثمان پوچھتے ہیں اماں جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ وہ مسجد گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس وقت نہ نماز کا ٹائم ہے، اس وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسجد نہیں گئے، کیوں گئے ہیں؟ اصرار کرتے ہیں، وجہ بتائیں کیوں گئے ہیں؟ وہ بتا دیتی ہیں کہ ہمارے گھر میں کئی دنوں سے چولہا نہیں جلا، بھوک ستا رہی تھی، تو آپ نماز پڑھنے، نوافل پڑھنے مسجد چلے گئے۔ سیدنا عثمان فوراً گھر جاتے ہیں اور گھر سے آٹا لیتے ہیں، گوشت لیتے ہیں اور درم و دینار لیتے ہیں اور دیگر ضرورت کی چیزیں لے کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، سیدہ عائشہ دروازے پر آتی ہیں اور سامان دے کر کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کریں، اور ہم اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے لیے کھانے کا بندوبست نہ کر سکیں۔ جب بھی کوئی اس طرح کے حالات ہوں عثمان کو یاد کر لیا کریں۔ اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا تیار کرتی ہیں، کھانا تیار کر کے دسترخوان لگاتی ہیں۔ اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ بہترین کھانا تیار ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر بیٹھ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں عثمان، آپ کے بعد عثمان آئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے میں ان کو اپنے حالات کیوں بتائے؟ وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اصرار کیا، بار بار پوچھ رہے تھے اس وقت اللہ کے نبی مسجد کیا لینے گئے؟ پھر میں نے بتا دیا کہ اس طرح کے حالات ہیں، کئی دنوں سے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرتے ہیں، ایک لقمہ لیتے ہیں اور اللہ الحمدللہ پڑھتے ہیں، اور آسمان کی طرف ایسے نگاہ اٹھا کر کہتے ہیں اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، ہر لقمے پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہر لقمے پر آپ کہہ رہے ہیں اے اللہ الحمدللہ، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، اے اللہ تو بھی عثمان سے راضی ہو جا، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اور عثمان وہ صحابی ہیں جن سے محمد الرسول اللہ بھی راضی ہیں اور اللہ رب العزت بھی ان سے راضی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات، مزید انشاءاللہ آئندہ بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ